بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین دکھ سکھ میں آپ شریک ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ حاضر خدمت ہوں میں عثمان بارانی۔ ناظرین، آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ معرکہ کربلا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کے بارے میں ہے۔ لیکن اس بات سے آپ یہ نتیجہ اخذ نہ کیجیے گا کہ یہ کوئی ایسی ہی بات ہوگی کہ غم حسین منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، اور کس رنگ کے کپڑے پہننے چاہیے اور کس رنگ کے نہیں پہننے چاہیے، اور کیا کیا رسومات اختیار کرنی چاہیے اور کیا کیا نہیں کرنی چاہیے، اور منانے والوں کو کافر قرار دینا چاہیے یا نہ منانے والوں کو کافر قرار دینا چاہیے۔ اس ویڈیو میں ایسا آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ جو میری گفتگو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دیگر صحابہ کو اور ان کے ساتھ جو لوگ اس معرکہ کربلا میں شریک تھے، ان سب کو چونکہ یہ تو بہت پہلے سے پتہ تھا کہ حضرت امام حسین نے شہید ہو جانا ہے، اور کربلا ان کا وہ مقام ہے، جائے شہادت ہے کہ جہاں پہ جا کر کے انہوں نے یہ جو شہادت کا جام ہے یہ نوش فرمانا ہے۔ یہ بات بہت پہلے سے طے تھی کہ یہ حدیث میں موجود تھی۔ تو آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ حضرت امام حسین پھر بھی وہاں سے نکلتے ہیں اور جا کے کربلا تک کا سفر کرتے ہیں؟ اور سارے کے سارے یہ جو سفر ہے یہ سارے کے سارا بے سر و سامانی کا سفر ہے، اور بہت ہی مشکل سفر ہے، جس میں ان کے ساتھ بچے شامل ہیں، جن میں ان کے ساتھ سید زادیاں شامل ہیں، خواتین شامل ہیں، اہل بیت کی خواتین اور دیگر جو انصار ہیں جو ان کے ساتھ آوان ہیں، معاونین ہیں، ان سب کی سید زادیاں اور خواتین جو ہیں اور بچے جو ہیں ان کے ساتھ شامل ہیں اس سفر میں۔ تو وجہ کیا تھی؟ آخر ان کو کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ ان کو پتہ بھی تھا میں نے وہاں پہ جا کے شہید ہونا ہے، اور اس کے باوجود وہ اس حد تک یہ سارے بچوں کو بھی، ساتھ میں بیویوں کو بھی، اپنی ازواج محترمات ازواج کو بھی، اور سب کو ساتھ لے جا کر کے وہاں پہ پہنچتے ہیں؟ تو ناظرین، جو میں جس نتیجے پہ پہنچا وہ یہ ہے کہ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جو وجہ میرے ذہن نے اخذ کی وہ یہ تھی کہ یہ ایک مثال تھی، ایک استعارہ تھا۔ یہ جو تاریخ میں یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ظلم اور ظالم اور مظلوم کی جو جنگ ہے یہ قیامت تک جاری رہے گی، اور اس نے جاری رہنا ہے۔ یہ بہت بڑی سطح پہ ہو سکتی ہے اور بہت چھوٹی سی سطح پہ ہو سکتی ہے، اور یہ جنگ جو ہے یہ اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہے گا۔ جبر رہے گا، ظلم رہے گا، قہر رہے گا، استحصال رہے گا، اور جب یہ ساری کی ساری صورتیں ہوں تو وہاں پہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ ظالم کے ساتھ ہیں یا مظلوم کے ساتھ ہیں، جابر کے ساتھ ہیں یا مجبور کے ساتھ ہیں۔ یہ آپ کو طے کرنا ہوگا کہ آپ کس سمت میں کھڑے ہیں، ترازو کے کون سے پلڑے میں آپ نے اپنا ہاتھ رکھا ہے، اپنا سر رکھا ہے، اور اس کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ ناظرین، میں نے دیکھا ہے کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بڑے جوش و خروش سے لیتے ہیں، محرم الاحرام جو ہے بڑے جذبے سے مناتے ہیں، اور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا جو بھی فیصلہ تھا، جو بھی ان کی شہادت تھی، وہ بے شک وہ بہت بڑا ایک کام تھا اور وہ ظلم کے خلاف تھا، لیکن اس سے ہم کچھ سیکھتے نہیں ہیں اور اس پہ عمل نہیں کرتے۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں آئے روز ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں سے آج سے سینکڑوں سال پہلے جائیں اور کربلا کے میدان میں ہی آپ موجود ہوں، تو وہاں پہ جا کر کے آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پہ کھڑے ہوتے اور یزید دوسری سائڈ پہ ہوتا اور آپ حر بنتے۔ ایسا ضروری نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ آج کے دور میں آپ کے ارد گرد جہاں پہ ظلم ہو، جہاں پہ استحصال ہو، جہاں پہ جبر ہو، جہاں پہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو، وہاں پہ آپ کا ایک کردار بنتا ہے، اور وہ کردار آپ کو ادا کرنا ہوگا اگر آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں۔ اور اس کردار کو ادا کرنے کے لیے یہ آسان نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ قربانی کیا ہے؟ انہوں نے قربانی دی، اپنا گھر بار چھوڑا، بے سر و سامانی کی حالت میں وہاں سے نکلے، ہجرت کی۔ وطن چھوڑنا آسان کام نہیں ہے، ہجرت کی، اپنے بیوی بچوں اہل بیت کے ساتھ کھلے آسمان کے نیچے راتیں گزاریں، پیاس سے تڑپتے ہوئے اپنے بچے دیکھے، سینوں پہ چڑھے ہوئے اپنے نوجوان، نیزوں پہ چڑھے ہوئے اپنے نوجوان دیکھے، ان کے سر دیکھے، اور تیروں میں پیوست اپنے بچوں کے جسم دیکھے۔ یہ ساری کی ساری قربانی انہوں نے دی، اور یہ قربانیاں دینے کا مطلب یہ تھا کہ جب بھی حق اور باطل کے درمیان میں فیصلہ کن معرکہ ہوگا، جب بھی حق اور باطل کے درمیان میں کہیں بات ہوگی، تو آپ کو کسی ایک سائڈ پہ کھڑا ہونا پڑے گا، اور جب آپ کسی ایک سائڈ پہ کھڑے ہوں گے اور وہ اگر حق کی سائڈ ہے تو وہاں پہ آپ کے لیے قربانی ہوگی، اور وہ قربانی ہی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آپ کتنے سچائی پہ کھڑے ہیں۔ آپ کو بعض اوقات اپنی عزت
کمپرومائز کرنی پڑتی ہے، بعض اوقات آپ کو دولت، طاقت، یہ ساری چیزیں کمپرومائز کرنی پڑتی ہیں، اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اگر مجھے یہ سارا کچھ چھوڑنا بھی پڑے تو میں جہاں پہ کھڑا ہوں، اگر یہ سچ ہے، یہ راہ راست ہے، یہ حق ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ راستہ ہے، تو مجھے یہاں پہ ثابت قدم رہنا ہوگا۔ اور اگر آپ رہیں گے تو جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آج تک جاری رکھا، ویسے ہی آپ جو ان کے راہ روشن پہ چلنے والے لوگ ہوں گے، جو ان کے نقش قدم پہ چلیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا اور اس جہان میں ضرور نوازیں گے اور ان کی وہاں پہ معیت عطا فرمائیں گے۔ یہ میرا یقین ہے، یہ میرا ماننا ہے، اور اس بات پہ میں اپنا جو میرا وجود ہے وہ قائم ہے۔ اس سلسلے میں آپ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر، آپ کا بہت شکریہ۔